بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے معمولات جب ادا کرتے ہیں تو ان معمولات کے فضائل وہ ذہن نشین کر لیا کریں۔ آپ کے معمولات میں کوئی بھی ذکر شامل ہو، اس کی جو فضیلت ہے کسی کاغذ پہ لکھ لیں، 1 2 3 کر کے مختصر، اور وہ پرچہ سامنے رکھ لیا کریں، یا اس کو یاد کر لیں اور دوران ذکر دوران معمول اس کو ذہن نشین رکھیں، دہراتے رہیں، تو خشوع و خضوع بھی پیدا ہوگا اور استقامت بھی آئے گی، اور ذکر کی جو فوائد ہیں وہ زیادہ حاصل ہوں گے۔ خشوع و خضوع کرنے کے بھی کوئی طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ جب بھی معمولات ادا کریں تو صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں، جیسے ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا کسی چیز کو ادا کرنے کے لیے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی جو خاص حیت ہے کہ ایسے آپ نماز سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر ہاتھ کو اٹھائیں گے، یہ جو اتنی ساری حرکت ہے نماز میں، کبھی آپ قیام میں ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، پھر رکوع میں جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر سجدے میں جا رہے ہیں، تو بذات خود یہ بھی ایک خشوع و خضوع پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ تو عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں تو خشوع و خضوع نہیں ہوتا، تو اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کے خشوع و خضوع کے اسباب اختیار نہیں کرتے۔ خشوع و خضوع وہ مقصود ہے جو اختیاری ہو، اپنے اختیار سے قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں، صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں، کچھ جا نماز بچھا لیں، وضو کر لیں، جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس سے ذکر کے لیے ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تسبیحات بھی رکھ لیا کریں، ہاتھ میں نا کوئی تسبیح بھی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ تو تسبیح رکھتے ہیں بتانے کے لیے کہ میرے پاس تسبیح، اور یہ جو علاقہ ہے نا بلوچستان کا، ایران، کوئٹہ، قندھار، یہاں تسبیح ایک اور مقصد کے لیے بھی رکھی جاتی ہے۔ پتہ ہے کیا مقصد؟ وہاں جو تسبیح ہوتی ہے بہت مہنگی ہوتی ہے، تو جیسے بہت سے لوگ رولیکس باندھتے ہیں نا گھڑی، بڑی بڑی گھڑیاں، قیمتی گھڑی باندھ کر بتاتے ہیں کہ ہم اتنے مالدار ہیں، تو وہاں جو تسبیحات ہوتی ہیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، اس میں قیمتی پتھر ہوتے ہیں، تو وہ بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی ان کا ایک اسٹائل ہوتا ہے، تو ہاتھ میں اس کو رکھتے ہیں۔ لیکن ہاتھ میں رکھے تو کبھی نہ کبھی تو اللہ رسول کا نام لے لیں گے نا، روشی پڑھ لیں گے۔ میں نے اپنے کمرے میں کافی ساری تسبیحات رکھی ہوئی ہیں، لمبی تسبیحات بھی ہیں، 100 دانے کی بھی ہیں، 33 دانے کی بھی ہیں، 500 کی بھی ہیں، اور 1000 کی بھی ہیں۔ تو 1000 کا اور 500 کا یہ فائدہ ہے کہ جب وہ شروع کر لیتا ہوں تو پھر دل چاہتا ہے اس کو پورا کر لوں، تو اس بہانے 500 کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ نے 100 دانے کی تسبیح شروع کی ہے تو فطری طور پر آپ کا دل چاہے گا کہ میں اس کو پورا کر لوں۔ تو اس طریقے سے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہیے۔ یہ میری زندگی بھر کے تجارب ہیں، تسبیح ہاتھ میں رکھیں، جیب میں رکھیں، تو کبھی نہ کبھی دل چاہے گا اس کو پڑھنے، کبھی تو حیا آئے گی، کبھی تو خیال پیدا ہو۔ میں رات میں جب معمولات ادا کرتا ہوں تو پورا اس کا ماحول بناتا ہوں۔ ایک ہری بتی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو ہری بتی سے آدمی کو اچھا لگتا ہے نا کمرے میں۔ جانماز بھی 2 3 قسم کے رکھے ہوئے ہیں، بہت اچھے والے، خوشبو بھی کئی قسم کی رکھی ہوئی ہے، اس سے ماحول بنتا ہے، اس سے پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ہم کچھ اللہ اللہ کریں۔ پھر تلاوت کو دل کر رہا ہے تلاوت کر لیں، استغفار پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے استغفار پڑھ لیں، دروشی پڑھ لیں۔ تو اتنی ساری جو محنت کر رہے ہیں آپ لوگ، اتنے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے راتوں میں اٹھا کر رہے ہیں، تہجد پڑھا کر رہے ہیں، اپنی اصلاح نفس کا خیال رکھا کریں۔